بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا میڈیکل کالج میں پہلا دن تھا۔ جیسے ہی کلاس ختم ہوئی تو میں اس کالج کے ساتھ ہاسپٹل کے کھلے گراؤنڈ میں ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئی۔ نہ جانے کیوں میرا گھر جانے کو ذرا بھی دل نہیں چاہتا تھا۔ گھر جا کر بھی کیا کرنا تھا؟ وہاں پر کوئی اپنا ہی نہیں تھا جس سے اپنا دکھ شیئر کر سکتے۔ کافی دیر وہاں بیٹھے ماں باپ کو یاد کر کے آنسو بہاتی رہی۔ ماں اور باپ نے جاتے وقت یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ ہماری بیٹی ہمارے بات کیا کرے گی، لیکن ان کا اس میں کیا قصور؟ یہ تو خدا تعالیٰ کی مرضی تھی، شاید ان کی زندگی اتنی ہی لکھی تھی۔ باپ کی تو محبت چھوٹی عمر میں ہی چھن گئی تھی۔ ماں تھی، اب وہ بھی نہ رہی۔ اگر آج میری ماں ہوتی تو میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا جو آج ہو رہا ہے۔ میں انہی خیالوں میں اداس بیٹھی تھی، تبھی کسی نے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ یہاں کون ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں نہیں آئی تو بولی، جی کون ہے؟ میری آنکھیں آنسوؤں سے تر تھی۔ پھر ایک دم سے میرے سامنے سفیر آ گیا۔ وہ بالکل میرے سامنے آلتی پالتی لگا کر بیٹھتے ہوئے چہرہ نیچے کر کے میری آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ بولا، کیا بات ہے انزا، تم رو رہی تھی؟ میں نے جلدی سے دوسری سائڈ پر منہ کر کے اپنے آنسو صاف کیے اور بولی، نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے، میں تو بالکل بھی نہیں رو رہی۔ تمہیں شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ تم بتاؤ تم یہاں کیسے؟ تو اس نے جواب دیا، اچھا تم کیا چاہتی ہو کہ تم ڈاکٹر بن جاؤ اور میں ڈاکٹر نہ بنوں؟ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، اور تمہیں پتہ ہے نا میرا دل چاہتا ہے کہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں۔ اسی وجہ سے میں نے بھی یہی شعبہ اختیار کیا ہے، حالانکہ ابو تو مجھے اس میں منع کر رہے تھے۔ سفیر کی یہ بات سن کر میرے ماتھے پر بل پڑے اور میں بولی، کیوں سفیر، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تمہارا شوق تو انجینئر بننے کا تھا نا، تو پھر کیوں میری خاطر ایسا شعبہ چوز کر رہے ہو جو تمہیں ناپسند ہے؟ تم جانتے بھی ہو مجھے اسے کوئی غرض نہیں، اور نہ ہی مجھے اسے کوئی فرق پڑتا ہے۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا تھا اور بولا، بس تمہیں فرق نہیں پڑتا، مجھے بہت زیادہ پڑتا ہے، کیونکہ یہ جو محبت ہوتی ہے نا، یہ انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑ۔ نہ جانے کیوں بار بار یہی بات کرتا تھا۔ جس بات سے مجھے غصہ آتا، اس کی یہ باتیں ہر دفعہ میرے دل پر لگتے تھے۔ میں غصے سے اس کی طرف دیکھتی ہوئی اپنا بیگ اٹھا کر ہسپتال والے گیٹ سے ہی باہر نکل گئی۔ وہ بھی مجھے پیچھے سے آوازیں دیتا آ رہا تھا، آ جاؤ میں بائک پر لے چلتا ہوں، ابو نے میری خاص ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں تمہیں آتے جاتے اپنے ساتھ لے کر جاؤں۔ تبھی میں نے پھر ایک دفعہ پیچھے مڑ کر اس کی طرف گھورتے ہوئے دیکھا تھا اور بولی، مجھے تمہارے احسان کی ضرورت نہیں، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ مجھے ٹانگے اور پاؤں دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، میں کسی کا احسان نہیں لینا چاہتی۔ ابھی میں کچھ ہی فاصلے پر گئی تھی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ میرے ساتھ ایسے واقعات پہلے بھی ہو چکے تھے۔ اسی وجہ سے ڈر اور خوف نے آن گھیرا۔ میں جلدی جلدی قدم بڑھانے لگی، لیکن وہ قدموں کی چاپ مسلسل تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں نے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ میں بھاگتی اس سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ اس وقت میں یہ بھی بھول گئی تھی کہ میں کسی رکشے یا آٹو کا انتظار کر لوں تاکہ میں اس میں بیٹھ کر چلی جاؤں، کیونکہ اگر میں انتظار کرتی رہی تو اس کی پکڑ میں آ جاتی۔ نہ جانے کون تھا جو میری جان کا دشمن بنا تھا۔ گھر سے کالج تک کا فاصلہ کافی لمبا تھا۔ میں بھاگ بھاگ کر تھک چکی تھی، اب مجھے سانس نہیں آ رہا تھا۔ میری ہمت جواب دے گئی۔ پھر نہ جانے کس وقت میرا بیگ نیچے گرا تھا۔ میں بیگ اٹھانے کے لیے پیچھے مڑی تو سامنے دیکھ کر میری جان نکل گئی، کیونکہ یہ تو میرا نام انزا ہے، میری عمر 22 سال ہے۔ ہم دو ہی بہن بھائی تھے۔ میرے ابو ایک ڈاکٹر تھے۔ میرے ابو کی پہلی شادی میرے چچا کی سالی سے ہوئی تھی، لیکن بدقسمتی سے ان میں سے میرے ابو کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ لیکن میرے ابو ان سے بہت زیادہ محبت کرتے، اسی لیے ان کی زندگی میں ابو نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ ابو کی عمر بھی کافی زیادہ ہو گئی تھی۔ 32 سال میرے ابو نے اولاد کا انتظار کیا، لیکن اولاد شاید ان کی قسمت میں نہیں لکھی تھی۔ پھر ایک دن میرے ابو کی اس بیوی کو دل کا دورہ پڑا اور وہ وفات پا گئی۔ ابو ان سے بہت زیادہ محبت کرتے، اسی وجہ سے ان کو ان کی موت کا بہت زیادہ دکھ تھا۔ سب لوگوں کا کہنا تھا کہ اب تم دوسری شادی کر لو۔ اب وہ بڑھاپے میں اس عمر میں پہنچ گئے تھے اور ہسپتال سے بھی ریٹائر ہو چکے تھے، لیکن پھر رشتہ داروں اور کچھ بہن بھائیوں کے کہنے پر
ابو نے دوسری شادی میری امی سے کر لی۔ میری امی اس وقت کافی جوان تھی۔ وہ زیادہ پڑھی لکھی تو نہیں تھی لیکن خوبصورتی میں باکمال تھی۔ امی بھی پہلے سے طلاق یافتہ تھی۔ ان کی شادی جس سے ہوئی تھی وہ نشہ کرتا تھا اور ان کو مار پیٹ کرتا۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا۔ اماں نے اسے طلاق لے لی اور عدت پوری ہونے کے بعد میرے نانو نانا نے میری ماں کی شادی میرے ابو سے کروا دی۔ ابو کو اولاد چاہیے تھی اور امی کو اپنے بیٹے کے لیے محافظ چاہیے تھا تاکہ وہ اپنے بیٹے کی پرورش اچھے طریقے سے کر سکیں۔ اور میرے باپ کے پاس کسی چیز کی کمی بھی نہیں تھی۔ وہ اپنے شہر کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ ان کی بہت زیادہ زمین جائیداد تھی اور پینشن بھی کافی اچھی آ رہی تھی۔ اب انہوں نے ایک پرائیویٹ کلینک بھی کھولا تھا، وہاں سے بھی کافی اچھا کما لیتے تھے۔ میں ابو کی شادی سے 1 سال بعد ہی دنیا میں آئی اور میرے پیدا ہونے سے ابو نے سارے شہر میں مٹھائی بانٹی۔ وہ بہت زیادہ خوش تھے۔ ایک جشن رکھا گیا تھا۔ میرا بھائی جو کہ میری ماں کے پہلے شوہر سے تھا وہ اس وقت 7 سال کا تھا۔ میرے دنیا میں آتے ہی میری ماں کی توجہ میری طرف ہونے لگی تو میرا بھائی مجھ سے جلنے لگا تھا۔ میں بہت چھوٹی تھی جب وہ مجھے مار پیٹ کرتا، ذرا ذرا سی بات پر مجھے ڈانٹنے لگتا، حالانکہ میرے ابو ان سے بھی پیار کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ ابو انہیں بھی اچھے اسکول میں پڑھا رہے تھے۔ ماں بھی خوش تھی کیونکہ ماں کو اپنے بیٹے کے لیے سہارا چاہیے تھا۔ سہارا ہونے کے ساتھ ساتھ میرے بھائی کو میرے ابو کا پیار بھی مل رہا تھا، لیکن اسے پھر بھی یہ محسوس ہوتا کہ مجھ سے زیادہ ابو محبت کرتے ہیں اور ان سے کم، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ بھائی کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ میرا سوتیلا باپ اور سوتیلی بہن ہے۔ وہ ماں سے ہر وقت جھگڑا کرتے رہتے اور کہتے کہ انہیں اپنے باپ کے پاس واپس جانا ہے۔ ماں انہیں بہت سمجھاتی تھی کہ وہ اچھا انسان نہیں تھا، نشئی تھا، نشہ کرتا تھا، اور تم اس کے پاس جاؤ گے تمہاری زندگی خراب ہو جائے گی۔ تمہاری زندگی بنانے کے لیے میں نے دوسری شادی کی ہے۔ لیکن وہ کسی بھی طرح نہیں مانتے۔ اسی وجہ سے وہ بہت ضدی ہو گئے تھے۔ گلی محلے میں بھی ہر کسی کے ساتھ ان کا لڑائی جھگڑا رہتا۔ ماں بہت زیادہ پریشان تھی۔ ابو امی کی یہ پریشانی دیکھ کر پریشان ہو جاتے اور کہتے فکر نہیں کرو، ابھی بچہ ہے، جیسے جیسے بڑا ہوگا سمجھدار ہو جائے گا، باتوں کو سمجھنے لگے گا تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ پھر اچانک سے میرے ابو کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ میں اس وقت صرف 8 سال کی تھی۔ میرے ابو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے تھے جبکہ ماں بالکل جوان تھی۔ ابو کا بہت اچھے اسپتال سے علاج بھی کروایا لیکن طبیعت سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ان کا جگر بالکل ختم ہو چکا تھا۔ نہ جانے کیوں ابو نے اپنی صحت کا خیال ہی نہیں رکھا، جس کی وجہ سے بیماری کافی حد تک بڑھ گئی تھی۔ میری ماں بہت زیادہ پریشان رہتی۔ ایسے حالات میں ابو نے اپنی جائیداد کا کچھ حصہ بھائی کے نام کروایا اور باقی کی جائیداد میرے نام کروانے کا سوچا تھا۔ ماں کے حصے میں بھی کچھ جائیداد آئی تھی۔ اب وہ اپنی زندگی میں ہی اپنی جائیداد کا بٹوارا کرنا چاہتے تھے، لیکن میں چونکہ ان کی سگی اولاد تھی، اس وجہ سے جائیداد پر میرا پورا حق تھا۔ ایک بھائی کو چونکہ ابو نے اپنا بیٹا بنا کر پالا تھا، اسی لیے ان کے نام پر بھی کچھ حصہ کروانا چاہتے تھے۔ بھائی اس وقت 15 سال کا تھا کہ اچانک سے ابو کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی اور ابو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں اپنے ابو سے بہت پیار کرتی۔ مجھے اسکول میں سب لڑکیاں چھیڑتی کہ تمہارے ابو بوڑھے ہیں، ایسے لگتے ہیں جیسے تمہارے دادا ابو ہیں، لیکن میرے لیے میرے ابو بالکل جوان تھے، مجھے بہت پیار کرتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد میں بالکل ٹوٹ گئی تھی۔ میں سارا دن روتی رہتی اور ماں سے بار بار کہتی ماں میں نے ابا کے پاس جانا ہے، مجھے ابو کے پاس چھوڑ آئیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ابو ایسی جگہ پر گئے ہیں جہاں سے نہ تو میں ان سے ملنے جا سکتی ہوں اور نہ وہ مجھے ملنے آ سکتے ہیں۔ ابو کی وفات کے بعد ابو کی وصیت کے مطابق ان کی جائیداد کا کچھ حصہ بھائی کے نام کروایا گیا، کچھ ماں کے نام۔ جو میرے حصے کی جائیداد تھی وصیت نامے کے مطابق، وہ جب میں 18 سال کی عمر کو پہنچ جاتی تب میرے نام ہونی تھی۔ لیکن میرے ابو کے سگے بھائی میرے چچا شروع سے ہی میرے ابو کی ساری جائیداد پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ میرے ابو نے اپنی محنت کی کمائی سے ساری جائیداد بنائی تھی، جبکہ چچا کے پاس اتنا سب کچھ نہیں تھا۔ پہلے تو وہ ابو کو شادی نہیں کرنے دیتے تھے تاکہ ان کی کوئی اولاد ہی نہ ہو۔ جب میں پیدا ہوئی تو وہ جان گئے تھے کہ اب ان کے ہاتھ سے وہ ساری جائیداد چلی گئی ہے
جو کہ ان کے ہاتھ آنے والی تھی۔ ابو کی وفات کے بعد وہ ابھی بھی کوششوں میں لگے تھے کہ کسی نہ کسی طرح ساری جائیداد وہ ہڑپ کر جائیں۔ انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا لیکن وہ ایسا نہیں کر پائے۔ اب ان کے پاس ایک ہی حل تھا کہ مجھے راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ ساری جائیداد پر خود قابض ہو جائے۔ اس کام کو کرنے کے لیے انہوں نے میرے بھائی کو مہرا بنایا تھا۔ بھائی میرے چچا کے اشاروں پر ناچ رہا تھا، جیسے جیسے چچا کہتے ویسے ہی کرتے، حالانکہ وہ یہ بھی نہیں سوچتے تھے کہ میرے باپ نے اپنی جائیداد کا کافی حصہ ان کے نام کروایا ہے۔ پھر بھی وہ چچا کی باتوں میں آ گئے اور ماں سے بار بار کہتے کہ میں آدھی جائیداد کا حصہ دار ہوں، یہ تو ویسے بھی لڑکی ہے، میرا حصہ تو ڈبل ہونا چاہیے، میں تو صرف آدھے کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ ماں اسے بار بار سمجھاتی کہ یہ ساری زمین جائیداد انزا کے باپ کی ہے، اگر تمہیں وہ کچھ حصہ دے گئے ہیں تو وہ تمہیں گفٹ کے طور پر دے گئے ہیں، تم اس کی سگی اولاد نہیں تھے، لیکن پھر بھی تمہیں سگے سے زیادہ پیار کیا، اب تم اس کی بیٹی کے ساتھ ایسا نہ کرو۔ لیکن بھائی کسی بھی طرح ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بھائی کی شادی چچا کی بیٹی سے ہو گئی کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ اب بھابھی اور بھائی دونوں ہی چچا کے ساتھ مل کر میرے اور میری ماں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ ماں ہر وقت میرا پہرا دیتی کہ کہیں بھائی مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا۔ اب تو مجھے بھی بھائی سے ڈر لگنے لگا تھا، موقع پاتے ہی بھائی مجھے خوب مار ڈالیں گے۔ ایف ایس سی کرنے کے بعد بابا کی خواہش کے مطابق ماں نے مجھے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے دیا، لیکن انہی دنوں ماں کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی۔ گھر میں ہر وقت ٹینشن کی وجہ سے ماں کے سر میں بہت زیادہ درد رہنے لگا۔ بھائی نہ تو خود ماں کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاتے، اور میرا تو ماں نے باہر نکلنا ہی بند کیا ہوا تھا، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ جیسے ہی میں ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاؤں گی تو شاید میرے ساتھ کچھ برا ہو جائے۔ میں نے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے لیا تھا، ابھی کلاسز سٹارٹ نہیں ہوئی تھی کہ ایک دن اچانک سے میری ماں کی وفات ہو گئی۔ یہ دن مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹا تھا۔ ایک ماں کا سہارا باقی رہا تھا، وہ بھی اللہ نے مجھ سے چھین لیا تھا۔ اب میں بہت زیادہ رو رہی تھی۔ کوئی بھی تو نہیں تھا میرے سر پر ہاتھ رکھنے والا۔ جو اپنے تھے وہ لالچی تھے، انہیں صرف زمین جائیداد چاہیے تھی۔ میرے دکھ میرے غم سے کسی کو کوئی سروکار نہیں تھا۔ میرا بھائی، اس کی بھی تو سگی ماں تھی، ان کی وفات پر انہوں نے ایک آنسو تک نہیں بہایا۔ نہ جانے کب سے وہ انتظار میں تھے کہ ماں دنیا سے چلی جائے اور وہ مجھے بھی راستے سے ہٹا کر ساری جائیداد اپنے نام کروا لے۔ ماں کی وفات کو ابھی کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ بھائی نے اپنے کمرے میں مجھے بلایا اور بولے، دیکھو انزا، تم لڑکی ہو اور جانتی ہو لڑکی کا ایک حصہ ہوتا ہے اور لڑکے کے دو۔ میں تمہارا بھائی ہوں، تو اس لیے تم 18 سال کی ہونے والی ہو، کچھ ہی ماہ باقی ہیں، تم 18 کی ہو جاؤ گی، اس سے پہلے تم اپنی جائیداد کا کچھ حصہ میرے نام کروا دو، اس طرح میں بھی خوش رہوں گا اور تم بھی خوش۔ تبھی میں بولی، بھائی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ابو کی وصیت ہے اور انہوں نے آپ کے حصے کی جائیداد آپ کے نام کروا دی ہے، حالانکہ اس میں آپ کا حصہ نہیں بنتا، آپ یہ میرے باپ کا احسان سمجھیں۔ مجھے بہت دکھ تھا کہ ابھی ماں کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور بھائی کو پھر سے جائیداد کا لالچ لگ گیا۔ چچا اس بات میں پورا میرے بھائی کا ساتھ دے رہے تھے۔ وہ ہر روز ہمارے گھر آتے اور بھائی اور بھابھی کو بھڑکا کر چلے جاتے۔ میں سارا دن اور رات روتی۔ صرف 1 مہینہ باقی تھا جب میں نے 18 سال کی ہو جانا تھا۔ میری میڈیکل کی کلاسز شروع ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے بابا کا شوق پورا کرنا تھا۔ میرے بابا اسکن اسپیشلسٹ تھے اور مجھے بھی اسکن اسپیشلسٹ بننا تھا اور اپنے ابو کا بند کلینک کھولنا تھا۔ اس لیے ان کا یہ خواب پورا کرنے کے لیے میں نے آج پہلے دن کالج جوائن کیا تھا۔ چچا میری ماں کی زندگی میں میرا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگتے تھے، لیکن ماں اس بات کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، کیونکہ میرے چچا کی نیت اچھی طرح جانتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ چچا شروع سے ہی اپنے بیٹے کو میرے قریب کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ پہلے میں اسکول پڑھتی تھی، اسی اسکول میں اس کا ایڈمیشن کروا دیا اور ہمارے گھر بھی اس کا بہت آنا جانا تھا۔ وہ مجھ سے دوستی کرنا چاہتا تھا۔ سفیر اچھا لڑکا تھا، لیکن نہ جانے کیوں چچا کی وجہ سے وہ مجھے زہر لگتا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ چچا انتہائی قسم کے لالچی ہیں۔ لیکن سفیر نے مجھے بہت دفعہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ مجھ سے سچ میں محبت کرتا ہے، لیکن میں اس کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔
کیونکہ محبت کے جذبات دونوں طرف ہونے چاہیے، جبکہ میرے دل میں اس کے لیے کوئی بات نہیں تھی، تو پھر کیسے اس کی محبت پر یقین کر لیتی؟ پہلے اس کی بہن نے میرے بھائی سے شادی کر لی تاکہ چچا کو میرے باپ کی جائیداد تک پہنچنے میں آسانی ہو جائے۔ اب سفیر مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا اور چچا بھی بھرپور ساتھ دے رہے تھے، لیکن میری ماں اپنی زندگی میں بھی اس کے لیے راضی نہیں تھی۔ ماں کے بعد اب میں بھی سفیر کی شکل تک دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی۔ سفیر کہتا تھا کہ جیسے میں سوچتی ہوں ویسا بالکل بھی نہیں ہے، لیکن نہ جانے کیوں اس کی باتوں پر یقین کرنے کا میرا دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ آج بھی میرا میڈیکل کالج میں پہلا دن تھا۔ آج تو ساری کلاسز میں انٹروڈکشن ہی ہوا تھا، پڑھائی تو ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی تھی۔ صبح جب گھر سے نکلی تو تب روتی ہوئی نکلی تھی، کیونکہ بھائی کی باتیں مجھے اندر تک جھلسا دیتی۔ نہ جانے وہ ایسا کیوں کرتے تھے، حالانکہ ان کی تو میں بہن تھی اور ان کو تو میرے بارے میں سوچنا چاہیے تھا۔ جیسے ہی کلاس ختم ہوئی تو میں اس کالج کے ساتھ ہاسپٹل کے کھلے گراؤنڈ میں ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئی۔ کالج کے ساتھ ہی ہاسپٹل کا حصہ تھا جہاں مریضوں کا علاج کیا جاتا، اور وہاں کے پروفیسر ڈاکٹر ہی ہماری کلاسز لیتے تھے۔ میں اسی گراؤنڈ میں ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئی۔ نہ جانے کیوں میرا گھر جانے کو ذرا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ گھر بھی کیا کرنا تھا، وہاں پر اپنا کوئی بھی نہیں تھا جس سے اپنا دکھ شیئر کر سکتی۔ کافی دیر وہاں بیٹھی ماں باپ کو یاد کر کے آنسو بہاتی رہی۔ ماں اور باپ نے جاتے وقت یہ بھی نہیں سوچا کہ ہماری بیٹی ہمارے بعد کیا کرے گی، لیکن اس میں ان کا کیا قصور، یہ تو خدا تعالیٰ کی مرضی تھی۔ یہی سوچتے ہوئے اپنے سر کو جھٹک دیا تھا۔ شاید ان کی زندگی اتنے لکھے تھے۔ باپ جب وفات پایا تو صرف میں 8 سال کی تھی۔ باپ کی محبت تو پوری زندگی پائی ہی نہ، اگر ماں تھی تو آج وہ بھی نہیں رہی۔ اگر میری ماں ہوتی تو میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا، وہ میرے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہو جاتی۔ میں انہی خیالوں میں ڈوبی تھی، میری آنکھوں سے بے بہا آنسو بہہ جا رہے تھے۔ تبھی کسی نے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ کون ہو سکتا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آیا، میری آنکھیں آنسوؤں سے تر تھی۔ تبھی ایک دم سے میرے سامنے سفیر آ گیا۔ وہ بالکل میرے سامنے آلتی پالتی لگا کر بیٹھ گیا، چہرہ نیچے کر کے میری آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ بولا، کیا بات ہے انزا، تم رو رہی ہو؟ میں نے جلدی سے دوسری سائڈ پر منہ موڑ کر آنسو صاف کیے اور بولی، نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں تو بالکل بھی نہیں رو رہی، شاید تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن تم بتاؤ تم یہاں کیسے؟ تو اس نے جواب دیا، اچھا تم کیا چاہتی ہو؟ تم ڈاکٹر بن جاؤ اور میں ڈاکٹر نہ بنوں؟ میں بھی ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، تمہیں پتہ ہے نا میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں، اسی وجہ سے میں نے بھی یہی شعبہ اختیار کیا ہے۔ حالانکہ ابو تو مجھے اس سے منع کر رہے تھے، نہ جانے وہ کس چیز کی تصدیق کرنا چاہ رہا تھا۔ سفیر کی بات سن کر میرے ماتھے پر بل پڑے اور میں بولی، سفیر تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تمہارا تو شوق انجینئر بننے کا ہے، تو پھر کیوں میری خاطر ایسا شعبہ چوز کر رہے ہو جو تمہارا ناپسندیدہ ہے؟ تم جانتے ہو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، اور نہ ہی مجھے اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور بولا، بس تمہیں فرق نہیں پڑتا، مجھے بہت زیادہ پڑتا ہے، کیونکہ یہ جو محبت ہوتی ہے نا، یہ انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی۔ نہ جانے کیوں یہ بار بار یہی بات کرتا، جس سے مجھے غصہ آتا۔ اس کی یہ باتیں مجھے ہر دفعہ دل میں چبھتی تھی۔ میں غصے سے اس کی طرف دیکھتی، اپنا بیگ اٹھائے ہسپتال والے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ وہ بھی مجھے پیچھے سے آوازیں دیتا رہا، آ جاؤ بائک پر لے چلتا ہوں، ابو نے میری خاص ڈیوٹی لگائی ہے، میں تمہیں آتے جاتے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ تبھی میں نے پھر ایک دفعہ پیچھے مڑ کر اس کی طرف گھورتے ہوئے دیکھا اور بولی، نہیں مجھے تمہاری اور تمہارے باپ کے احسان کی کوئی ضرورت نہیں، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ ابھی میں کالج سے کچھ فاصلے پر پہنچی تھی، مجھے ایسا محسوس ہوا کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ میرے ساتھ ایسے واقعات پہلے بھی بہت دفعہ ہو چکے تھے کہ چچا نے بہت سے آدمی میرے پیچھے لگائے تھے کہ موقع پاتے ہی مجھے مار ڈالے۔ ماں کی وفات کے بعد آج میں پہلے دن اکیلی باہر نکلی تھی، ابھی ڈرائیور بھی لینے نہیں آیا تھا۔ میں جلدی جلدی قدم آگے بڑھانے لگی، لیکن قدموں کی چاپ مسلسل تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں پیچھے مڑ کر دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ میں بھاگتی ہوئی سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ اس وقت میں رکشے اور آٹو کا بھی انتظار نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اگر میں ایسا کرتی تو شاید میں پکڑی جاتی اور میرا پیچھا کرنے والا مجھے مار دیتا۔
अब मुझे सांस भी नहीं आ रहा था। मैं बहुत थक गई थी। कॉलेज मेरे घर से काफ़ी दूर था। मेरा बैग नीचे गिरा। मैं बैग उठाने के लिए पीछे मुड़ी तो सामने देखकर मेरी जान निकल गई, क्योंकि वहाँ एक बहुत लंबा साया था। ये साया मुसलसल मेरा पीछा कर रहा था। मैं हैरान थी, जिसका ये साया है वो तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा, और इतना लंबा साया किसी इंसान का तो हो नहीं सकता। मैंने दोबारा से दौड़ लगा दी। बमुश्किल में घर पहुँच गई। पहले की तरह आज भी भाभी मुझे देखते ही फट पड़ी थी। आ जाओ नवाबजादी, खाना लगा दिया है मैंने, खा लो। पता नहीं कब तक यूँ तुम्हारी खातिर तवज्जो करती रहूँगी, और एक ये मेरा नकम्मा शोहर है, इसे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। न जाने वो क्या कहना चाह रहे थे। भाई तो उस वक्त घर पर नहीं था। अगर वो घर होते भी तो उनकी बीवी मुझे जो मर्जी कहती रहती, लेकिन मैं खाना खाए बिना ही कमरे में चली गई थी। मैं माँ के गम में दिन रात आंसू बहाती। अब मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस साए की तरफ था। कमरे में भी मुझे ऐसा महसूस होता कि कोई मुसलसल मुझे देख रहा है। सारा दिन और रात मेरा डर में ही गुजर गया। लेकिन फिर मैंने सोचा, शायद ये मेरा वहम था। मैं कितनी पागल हूँ ना। शायद चचा और भाई के खौफ ने मुझे इतना ज़्यादा बुज़दिल बना दिया है कि मुझे अपने आगे पीछे कुछ भी नज़र नहीं आता। उस दिन जैसे ही मैं कॉलेज पहुंची तो आज हमारी मुकम्मल तौर पर पढ़ाई शुरू हो चुकी थी। सफ़ीर आज भी कॉलेज आया था, लेकिन मैंने उसे डांट डपट कर मना कर दिया कि अब वो मेरे सामने ना आए, क्योंकि मुझे उससे नफ़रत थी। मैं उसे देखना भी नहीं चाहती थी। जैसे ही कोई क्लास फ्री होती, मैं अस्पताल वाली साइड चली जाती और उसी बरगद की गहरी छाँव वाले दरख्त के नीचे जाकर अपनी पढ़ाई करने लगती। मैं दिल लगाकर पढ़ना चाहती थी और अपने अब्बू का ख्वाब पूरा करना चाहती थी। उस दिन भी मैं पढ़ाई में मशगूल थी कि मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा लंबी लंबी सांसें ले रहा है। मैं एकदम हड़बड़ा कर पीछे मुड़ी। मुझे खुद पर गुस्सा आया कि मेरे पीछे कोई भी नहीं था। कितना वहम करने लग गई हूँ ना जाने मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। माँ की वफ़ात के बाद तो जैसे मैं खुद अब नॉर्मल हो गई हूँ। ऐसे में कोई सहारा देने वाला भी तो नहीं था। दोबारा से अपने ख्यालों को झटकती अपनी पढ़ाई में मशगूल हो गई। पूरा 1 घंटा फ्री था और 1 घंटा मुझे उसी दरख्त के नीचे बैठकर गुजारना था। अभी तक कोई दोस्त भी नहीं बनी थी, और मैं दोस्त वैसे भी कम ही बनाती थी। शुरू से ही अकेले रहने की आदत थी। मैं सारे लेक्चर को अच्छी तरह देख रही थी कि किसी ने मेरे पास आकर अपना गला खंगारा। मैंने जैसे ही नज़रें उठाकर देखा, मेरे सामने एक लंबा चौड़ा और खूबसूरत नौजवान खड़ा था। उसने आसमानी कलर की शर्ट और नीचे जीन्स पहनी थी और ये इतना हैंडसम लग रहा था कि पहली दफ़ा उसे देखते ही मेरी नज़रें उस पर टिक गई। तभी उसने चुटकी बजाते हुए मुझे होश दिलाने की कोशिश की और बोला, मैडम आप डर्मेटोलॉजी की स्टूडेंट हैं? मैं बौखलाए हुए लहजे में बोली, जी डर्मेटोलॉजी की स्टूडेंट ही हूँ। वो बोला, मुझे ये पूछना था कि वो क्लासेस किस तरफ होती हैं, क्योंकि मैंने अभी इसी कॉलेज में एडमिशन लिया है और मेरा आज फर्स्ट डे है, इसलिए मुझे इस कॉलेज के मुतालिक कुछ नहीं पता। क्या मेरी आप थोड़ी हेल्प करेंगी? क्योंकि ये शहर भी मेरे लिए नया है। मैं काफ़ी दूर से आया हूँ और यहीं करीब ही हॉस्टल में रिहाइश ली है। वो एक ही सांस में मुझे पूरी तफसील बता गया था। मैंने जल्दी से अपनी किताब बैग के अंदर रखी और उठ खड़ी हुई और बोली, आए मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है ये अस्पताल का हिस्सा है और यहीं से ये ग्राउंड क्रॉस करके आगे जो है कॉलेज का एरिया शुरू हो जाता है, वहीं पे क्लासेस होती हैं। चले मैं आपको दिखाती हूँ। मैं उसे लेकर डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट में आ गई। वो नौजवान मेरे कदम के साथ कदम मिलाकर चल रहा था। न जाने उसके साथ चलते हुए मुझे अपनायत सी महसूस हो रही थी, और ये क्यों मुझे अपना अपना सा लग रहा था, मैं ये बात जान नहीं पाई थी। मेरी भी क्लासेस का टाइम शुरू हो गया था। मैं जैसे ही क्लास लेने गई तो वो मेरे बिल्कुल साथ वाली सीट पर बैठा था। मैं उसे देखकर बहुत हैरान हुई। वो मेरी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया था। क्लास ख़त्म होते ही उसने मुझसे पूछा, आपसे इतनी गुफ्तगू कर ली, लेकिन अब तक आपका नाम नहीं पूछा, क्या नाम है आपका? मैंने जवाब दिया, अनजात जमल हुसैन। वो आंखों के इशारे से कुछ भी बोले बिना जैसे कह रहा था कि बहुत अच्छा नाम है। तभी मैंने पूछा, आपका नाम क्या है? उसने बताया, मेरा नाम रूहान है, रूहान असद है, और मुझे भी आपकी तरह डॉक्टर बनने का बहुत शौक़ है। उसकी इस बात पर मैं भी मुस्कुरा दी थी और बोली, अच्छी बात है ना,
وہ میرے ساتھ دوبارہ سے چل رہا تھا۔ پھر میں اسی درخت کے پاس جا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اب تو چھٹی کا ٹائم ہو گیا تھا، پھر بھی مجھے عادت بن گئی تھی۔ جیسے میں اس درخت کے پاس جاتی تو مجھے عجیب سا سکون محسوس ہوتا۔ لیکن آج روحان بھی میرے ساتھ تھا۔ پچھلے 4-5 دن سے میں کالج جا رہی تھی، لیکن کسی بھی لڑکی سے میری کوئی دوستی نہیں ہوئی تھی۔ روحان پہلا لڑکا تھا جسے دیکھ کر مجھے لگا تھا کہ اسے میرا دوست ہونا چاہیے۔ وہ کافی سلجھا ہوا اور اچھے خاندان کا نوجوان نظر آ رہا تھا۔ شاید اس کی پرسنالٹی دیکھ کر یا پھر اس کی خوبصورتی دیکھ کر میں اس کی طرف مائل ہو رہی تھی۔ میں جا کر اس درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ وہ بھی میرے قریب آ بیٹھا۔ میں اسے نہیں جانتی تھی، نہ تو میں نے اسے آفر کی تھی کہ میرے ساتھ آؤ، اور نہ ہی منع کر سکی تھی۔ وہ کافی دیر وہاں بیٹھا مجھ سے سبجیکٹ کے متعلق ہی ڈسکس کرتا رہا۔ اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے میری روحان کے ساتھ گہری دوستی ہوتی چلی گئی۔ میری اس دوستی کے بارے میں سفیر کو بھی معلوم ہو چکا تھا۔ وہ بہت زیادہ آگ بگولا تھا۔ سفیر نیورولوجسٹ ڈپارٹمنٹ کا اسٹوڈنٹ تھا، اس وجہ سے اس کا اور میرا آمنا سامنا کم ہی ہوتا، لیکن جیسے ہی کلاسز ختم ہوتی تو کئی دفعہ اس کی مجھ سے ٹکر ہوتی۔ آج اس نے مجھے روحان کے ساتھ دیکھ لیا تھا، اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ غصہ ہو رہا تھا۔ مجھ سے بار بار پوچھ رہا تھا، کون ہے وہ لڑکا؟ تم تو کہتی ہو نا کہ مجھے لڑکوں سے دوستی اچھی نہیں لگتی، تو پھر کیوں اس کے ساتھ گھوم رہی تھی؟ میں نے غصے سے گھورتے ہوئے کہا، وہ میرا دوست نہیں ہے، میرا کلاس فیلو ہے، اور اسٹڈی کے متعلق ہی وہ مجھ سے کچھ ڈسکس کر رہا تھا۔ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم مجھ پر شک کرو، اور ویسے بھی تم ہوتے کون ہو مجھ پر شک کرنے والے؟ لگتے کیا ہو تم؟ ایک کزن ہی ہو، کزن کی حیثیت سے رہو، میرا شوہر بننے کی کوشش نہ کرو۔ سفیر کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ سفیر کا یہ غصہ دیکھ کر میں جان گئی تھی کہ وہ جیلس ہو رہا ہے، یا پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ کہیں میں روحان کو پسند ہی نہ کر لوں۔ اگر ایسا ہو گیا تو بہت بڑی دولت اس کے ہاتھ سے چلی جائے گی، لیکن مجھے اس کی کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری اور روحان کی دوستی گہری ہوتی چلی گئی۔ اب میں سفیر سے کوئی بات نہیں کرتی۔ اگر کبھی وہ میرے راستے میں آتا اور مجھ سے کچھ پوچھنے کی کوشش کرتا، میں تو دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیتی، ہاں میری اور روحان کی دوستی ہے، اس سے تمہیں کیا اعتراض ہے؟ اس نے یہی بات میرے بھائی کو بتا دی۔ اب میں یہ بات جان گئی تھی کہ سفیر مجھ سے محبت کا صرف ڈھونگ رچا رہا تھا۔ اسے صرف میری دولت سے پیار تھا، مجھ سے کوئی پیار نہیں تھا۔ شاید اسی وجہ سے میرے دل میں اللہ نے اس کی محبت نہیں ڈالی۔ بڑی دفعہ اس نے مجھ سے اظہار محبت کیا، لیکن میں اسے اتنی ہی نفرت کرتی تھی۔ جیسے ہی میں گھر پہنچی، بھائی سارے حالات سے واقف ہو چکے تھے۔ آتے ہی مجھ پر پھٹ پڑے اور بولے، کیوں میری عزت کا جنازہ نکالتی پھر رہی ہو؟ ماں باپ تو تیری اس دنیا سے چل بسے۔ اگر تمہیں ڈاکٹر بننے کا اتنا ہی شوق ہے تو عزت سے جاؤ، عزت سے آؤ۔ یہ لڑکوں کے ساتھ دوستی مجھے اچھی نہیں لگتی۔ تو پھر میں بولی، جب آپ کو میری زندگی سے کوئی سروکار ہی نہیں تو میں چاہے کنویں میں چھلانگ لگاؤں یا بھاڑ میں جاؤں، آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ آپ اپنی زندگی میں مگن ہیں تو مگن رہے۔ میری اس بات پر انہیں بہت غصہ آیا۔ وہ بولے، دیکھ لوں گا میں تمہیں، تمہارا تو میں جلدی علاج کرتا ہوں۔ تمہارا جب تک کوئی بندوبست نہیں ہوا تم تو ایسے ہی سر چڑھ کر بولو گی، تمہیں سبق سکھانا پڑے گا۔ بھائی کی یہ باتیں میرے دل پر وار کر رہی تھی۔ میں بے شک ان سے بدتمیزی کر لیتے، لیکن پھر بھی وہ میرا بھائی تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے پیار محبت سے بات کرے، کیونکہ ایک وہی رشتہ تو میرا دنیا میں باقی رہا تھا۔ باقی سارے کے سارے رشتے ختم ہو چکے تھے۔ ماں باپ کا سب سے گہرا رشتہ ہوتا ہے، وہی نہیں رہا تھا۔ اس کے بعد بہن بھائی ہوتے ہیں۔ بھائی تھا، وہ بھی نہ جانے ایسا کیوں کر رہا تھا، حالانکہ اس کے اپنے حصے کی بہت زیادہ جائیداد تھی۔ میں 18 سال کی ہو چکی تھی۔ ہر سال میری برتھ ڈے ابو کے ہوتے اور ابو کے بعد میری ماں بہت اچھے سے سیلیبریٹ کرتے تھے۔ آج میں پورے 18 سال کی ہوئی تھی، میری برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ رو رہی تھی۔ آج میرے باپ کی بہت بڑی جائیداد میرے نام ہو جانی تھی، لیکن مجھے اس کی ذرا پرواہ نہیں تھی۔ صرف اپنے باپ کی وصیت پر عمل کرنا چاہتی تھی، اور ویسے بھی یہ صرف میرا حق تھا۔ اس وقت صرف میں اپنوں کی محبت اور پیار مجھے یاد آ رہا تھا۔ وکیل کا مجھے فون آیا کہ وہ گھر آ رہا ہے تاکہ مجھ سے کاغذات پر سائن لے لے۔ میں نے اسے منع کر دیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ بھائی خاموش نہیں بیٹھیں گے۔
میں جلدی سے خود ہی اٹھی اور وکیل کی طرف چل دی۔ راستے میں میری گاڑیوں پر کسی نے گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ ہر طرف سے گولی چل رہی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنی زندگی کو کس طرح بچاؤں، کیونکہ آج سچ میں میری زندگی ختم ہو جانے والی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس وقت میری جان کا دشمن کون ہے، اور میں پچھتا رہی تھی کہ میں خود کیوں وکیل کے پاس جا رہی ہوں، اسے کیوں نہ بلایا۔ لیکن اگر میں ایسا کرتی تو وکیل کی جان کو خطرہ تھا، کیونکہ وہ میرے باپ کی وصیت پر عمل کر رہا تھا اور سارے ثبوت اسی کے پاس تھے۔ اسی لیے میں نے اسے کچھ دن گھر پر ہی رہنے کا کہا تھا۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرے سگے رشتے دولت اور جائیداد کی ہوس میں مجھے مارنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ اس وقت میں اپنی جان بچانے کی مکمل کوشش کر رہی تھی۔ ڈرائیور کو بھی بازو میں گولی لگ گئی تھی۔ اب اسے گاڑی ڈرائیو نہیں ہو رہی تھی۔ گولیاں تھی کہ تیز ہی ہوتی جا رہی تھی۔ مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوا۔ میں بے ہوش ہو گئی۔ جیسے ہی مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک کمرے میں پایا۔ یہ کمرہ انتہائی اچھے طریقے سے مزین کیا گیا تھا۔ کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ تبھی میری نظر سامنے لگی تصویر پر پڑی۔ وہاں روحان کی تصویر لگی تھی۔ میں ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا میں روحان کے گھر پر ہوں؟ لیکن میں یہاں کیسے آئی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد روحان وکیل صاحب کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہی بولی، روحان، یہ سب کیا ہے؟ مجھے یہاں کون لے کر آیا ہے؟ اور میں زندہ کیسے بچ گئی؟ ڈرائیور کا کیا حال ہے؟ بہت سے سوال میں نے ایک ہی زبان میں کر دیے تھے۔ تبھی روحان نے جواب دیا، ڈرائیور بالکل ٹھیک ہے، وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہے، اس کے بازو میں گولی لگی ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا، تم بھی بالکل ٹھیک ہو۔ یہ وکیل صاحب تم سے سائن لینا چاہتے ہیں، تم جلدی سے کاغذات پر سائن کر دو تاکہ میں انہیں گھر چھوڑاؤں، اور میں نے ان کے گھر بھی سیکیورٹی کا انتظام کر دیا ہے، انہیں کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ روحان کی بات سن کر میں خوش بھی ہوئی اور اس سے اپنائیت اور زیادہ بڑھ گئی۔ اس نے آج اپنی دوستی کا حق ادا کر دیا تھا۔ یہ سب باتیں روحان کو وکیل صاحب نے بتائی تھی۔ وکیل صاحب نے مجھ سے کاغذات پر سائن لے لیے۔ میری ساری جائیداد میرے نام ہو گئی تھی، لیکن وہ سگے رشتے میں نے کھو دیے تھے۔ سچ میں وہ رشتے میرے تھے ہی نہیں، وہ صرف لالچی تھے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ مجھ پر گولی چلانے والا کوئی اور نہیں، سفیر تھا۔ مجھے یہ سن کر بہت دکھ ہوا۔ میں جانتی تھی کہ سفیر مجھ سے محبت نہیں کرتا، صرف ڈھونگ رچا رہا تھا، لیکن اس نے محبت جیسے پاکیزہ رشتے کو اس طرح بدنام کیا کہ ایک جائیداد کی خاطر وہ یہ سب کر رہا تھا۔ اسے اتنا ترس نہیں آیا کہ وہ میری زندگی ختم کرنے جا رہا ہے۔ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی تو جان کی حفاظت کی جاتی ہے، لیکن وہ میری جان کا دشمن بن گیا تھا۔ یہ تو میں پہلے ہی جانتی تھی، اس لیے میں نے زیادہ سوچنا گوارا نہیں کیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں نے روحان سے کہا کہ تم مجھے میرے گھر چھوڑاؤ، اب مجھے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں۔ روحان نے جواب دیا، شاید تم بھول گئی ہو، تمہیں ابھی بھی بہت خطرہ ہے، اسی لیے میں تمہیں وہاں چھوڑ کر نہیں آ سکتا۔ میں یہ رسک نہیں لے سکتا، تم اب یہیں رہو گی اور تمہیں کالج لے جانے اور چھوڑنے کی ذمہ داری بھی میری ہوگی۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہوئی اور بولی، روحان، تمہارے گھر والے کیا سوچیں گے؟ مجھے میرے گھر چھوڑاؤ، وہ میرا گھر ہے، میرے باپ کا گھر ہے، میں وہیں رہوں گی۔ روحان نے جواب دیا، کچھ دن کی بات ہے، سب کچھ نارمل ہو جائے گا، جیسے ہی سب کچھ ٹھیک ہوگا میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں گا۔ اس کی یہ بات سن کر میں تھوڑی مطمئن ہو گئی کہ شاید یہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، مجھے ابھی گھر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ابھی بھائی بھی بہت غصے میں ہوں گے اور انہیں گھر سے بھی تو نہیں نکال سکتی، کیونکہ وہ میرے بھائی تھے۔ میں صرف انہیں ہدایت کے راستے پر چلنے کی دعا ہی کر سکتی تھی کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے، وہ باز آ جائیں ان سب کاموں سے۔ میں حیران تھی کیونکہ روحان کے گھر پر کوئی بھی نہیں تھا۔ تبھی میں نے اس سے پوچھا، روحان، تم تو دوسرے شہر رہتے تھے نا، تو تمہارا گھر یہاں کیسے؟ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا تھا اور بولا، ہمارا کیا ہے، جہاں ویرانہ دیکھا وہیں گھر بنا لیا۔ اس کی یہ بات سن کر میں حیران بھی ہوئی اور کچھ گھبرا بھی گئی۔ میں بولی، کیا مطلب؟ اس نے جواب دیا، مطلب کچھ بھی نہیں، تم خود کو پریشان نہ کرو، تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ لیکن میں روحان کے گھر پر تھی۔ روحان میری بہت اچھی طرح خاطر تواضع کر رہا تھا۔ پھر ایک دن میں نے روحان سے کہا کہ مجھے دوبارہ کالج جوائن کر لینا چاہیے۔
اس دن روحان مجھے کالج لے کر گیا تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ اس درخت سے اس کے گھر کا دروازہ نکلا تھا اور ہم لوگ کالج میں انٹر ہو گئے۔ اسے دیکھتے ہی میں گھبرا گئی تھی، میری ٹانگیں تھر تھر کانپنے لگی کہ یہ سب کیا ہے، یہ درخت سے گھر کا دروازہ کیسے بن گیا؟ تو روحان بولا، تم کلاسز اٹینڈ کرو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سب کیسے ہوا۔ مجھے سارا دن خوف محسوس ہوتا رہا، بڑی مشکل سے میں نے کلاسز اٹینڈ کی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیسے ہوا۔ ایک ڈر اور خوف تھا کہ نہ جانے روحان انسانی مخلوق ہے بھی یا نہیں، اس نے اس درخت سے دروازہ کیسے بنا لیا، اور کیسے میں اس کے گھر سے کالج میں انٹر ہوئی، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سارا دن بہت پریشان ہوئی۔ جیسے ہی کلاسز ختم ہوئی، مجھے اس برگد کے درخت کے پاس جاتے ہوئے بھی بہت زیادہ ڈر اور خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن مجھے ہمت کرنی تھی اور روحان سے اس بات کا جواب لینا تھا کہ آخر ایسا کیسے ہوا۔ میں جیسے ہی اس درخت کے پاس گئی، روحان میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا، چلو گی میرے گھر؟ میں نے جواب دیا، روحان مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ کوئی انسان تو ایسا نہیں کر سکتا، دیکھو اب کوئی بھی دروازے کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ سب کیسے ہوا؟ تم میری اتنے خیر خواہ ہو، تم نے میری اتنی مدد کی، تو مجھے دکھی مت رکھنا، پلیز مجھے بتا دو۔ تبھی وہ بولا، بتاتا ہوں، آؤ چلو میرے ساتھ۔ روحان نے پھر اسی درخت سے راستہ بنایا، پھر ویسا ہی دروازہ بنا تھا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑے اس دروازے میں داخل ہوا۔ مجھے ڈر اور خوف بھی بہت زیادہ تھا، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں میں اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی دوبارہ سے اس کمرے میں داخل ہوئے جہاں میں کتنے دن گزار کر آئی تھی، تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ اب تو اس کمرے کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ عجیب و غریب سے نقشے بنے تھے، اور یہاں بنی تصویریں بھی بہت عجیب۔ جہاں پر روحان کی تصویر لگی تھی، وہاں ایک بہت بڑا سا ڈھانچہ لٹکا تھا۔ میں ڈر کے مارے تیز سانس لینے لگی، میرا پورا جسم ٹھنڈا ہو رہا تھا اور پسینے بہہ رہے تھے۔ تبھی روحان بولا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہاں تم اس انسانی دنیا سے زیادہ محفوظ ہو، یہ کوہ کاف ہے، میرا علاقہ۔ اس کی یہ بات سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کوہ کاف؟ لیکن وہ تو جنات کے رہنے کی جگہ ہے نا، میں نے اسے ڈراموں میں دیکھا ہے۔ تبھی اس نے بتایا، ہاں وہ جنات کے رہنے کی جگہ ہے، میں بھی وہیں رہتا ہوں، کیونکہ میں جن زادہ ہوں۔ میں اکثر انسانی دنیا میں جاتا رہتا تھا۔ اس دن بھی جب میں وہاں پہنچا تو میں ہسپتال کے اس برگد کے درخت پر پناہ گزین ہوا تھا۔ تم اس کے نیچے بیٹھی رو رہی تھی۔ میری عادت ہے، کیونکہ میں ایک نرم دل جن زادہ ہوں، میں کبھی کسی کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتا۔ اگر کسی کو مشکل میں دیکھوں، اس کی مدد ضرور کرتا ہوں۔ اس سے پہلے بھی میں نے بہت سے انسانوں کی غیبی مدد کی ہے، لیکن ان کو معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن نہ جانے کیوں مجھے تمہاری خوبصورتی دیکھ کر، تمہاری ایک گوری رنگت، جھیل سی آنکھیں، ہر چیز میرے اندر تک اترتی چلی گئی۔ میں تم سے محبت کرنے لگا تھا۔ پہلے صرف غرض تمہاری مدد کرنے کی تھی، لیکن پھر تم سے عشق کرنے لگا اور تم پر عاشق ہو گیا، اسی لیے میں تمہیں نظر آنے لگا تھا۔ نہیں تو میں تمہاری بھی غیبی طور پر مدد کر سکتا تھا، نہ تو میں بتاتا، لیکن اس دل کا کیا کرتا؟ اس دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے انسانی روپ لیا اور تم سے دوستی کر لی۔ لیکن میری محبت میں ذرا کھوٹ نہیں، نہ میں لالچی ہوں، نہ تمہاری جائیداد کا لالچ، نہ کسی اور چیز کی طلب۔ مجھے صرف تمہارا ساتھ چاہیے اور کچھ نہیں۔ اس کی طرف دیکھ کر مجھے اس پر اور بھی زیادہ پیار آیا۔ حالانکہ میں جان گئی تھی کہ وہ ایک جن زادہ ہے، لیکن وہ جن زادہ ہو کر مجھ سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اتنی محبت تو میں نے اپنے خاص رشتوں میں نہیں دیکھی، ان میں بھی ہمیشہ لالچ ہی دیکھا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، فیصلہ میں نے تم پر چھوڑ دیا ہے، تم جیسے چاہو گی مجھے منظور ہوگا۔ اگر تم مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ اب انسانی دنیا میں بھی تمہارے لیے آسانیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ تمہارے بھائی کو عقل آ چکی ہے، کیونکہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں۔ اس کو سبق سکھانے کے لیے سب کچھ کرنا ضروری تھا، اسی لیے مجھے معاف کر دینا۔ اور تمہارے چچا کا وہ بیٹا سفیر، وہ پاگل ہو گیا ہے، اسے پاگل پن کے دورے پڑنے لگے ہیں۔ اس کے ساتھ بھی ایسا کرنا میری مجبوری تھی، کیونکہ اسے بھی سبق سکھانے کے لیے سب کچھ کرنا ضروری تھا۔ اس کے لیے بھی مجھے معاف کر دینا۔
تبھی میں اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، نہیں، تم نے جو کچھ بھی کیا ہے اچھے کے لیے کیا ہے اور میرے لیے کیا، اس کے لیے میں تمہاری شکر گزار ہوں۔ جب ان کو سبق حاصل ہو گیا ہے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اب میں تمہارے ساتھ ہی رہنا پسند کرتی ہوں۔ میری یہ بات سن کر وہ خوش ہو گیا اور بولا، دیکھ لو، سوچ لو، کیونکہ میں جن زیادہ ہوں اور ہم دونوں صرف ایک دوسرے کی محبت پا سکتے ہیں، ایک دوسرے کا جسم نہیں۔ میں نے جواب دیا، مجھے اسے کوئی غرض نہیں، مجھے صرف مخلص انسان چاہیے تھا، وہ مجھے نہیں مل سکا۔ اب تمہاری محبت پا کر میں دنیا کی خوش نصیب ترین لڑکی محسوس کر رہی ہوں۔ مجھے اس چیز سے کوئی غرض نہیں، مجھے صرف تم چاہیے، تمہاری محبت چاہیے اور کچھ نہیں۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا دیا اور بولا، میری یہ محبت ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ اگر تم یہاں کوہ میں رہنا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر تم انسانی دنیا میں جانا چاہتی ہو تب بھی میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میرے ماں باپ تو بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، وہ بھی اپنوں کی ہی سازشوں کا شکار ہوئے تھے۔ میرے سگے چچا نے میرے ماں باپ کا قتل کروا دیا تھا کیونکہ وہ اس کوہ کا شہنشاہ بننا چاہتا تھا۔ اس وقت میں بہت چھوٹا تھا، اب بڑا ہوا ہوں، سب کچھ پتہ چل گیا۔ پہلے تو میں شہنشاہ بننا چاہتا تھا، لیکن اب میں نے سب کچھ تمہاری خاطر چھوڑ دیا۔ لیکن یہاں کوہ سے مجھے کوئی نہیں نکال سکتا، کیونکہ یہاں رہنے کا میرے پاس پورا حق ہے۔ تبھی میں بولی، نہیں، مجھے یہاں کوہ میں نہیں رہنا، کیونکہ مجھے جنات سے بہت ڈر لگتا ہے۔ تبھی وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور بولا، بھائی، تمہارا ہونے والا شوہر بھی تو جن زادہ ہی ہے۔ تبھی میں نے جواب دیا، یہ جن زادہ تو بہت پیارا ہے، اس سے تو میں دل و جان سے محبت کروں گی۔ اس بات پر ہم دونوں ہی کھلکھلا کر ہنسے تھے۔ تبھی وہ میرا ہاتھ پکڑے انسانی دنیا میں واپس لے آیا۔ میں اپنے گھر آ گئی۔ بھائی سچ میں دونوں ٹانگوں سے معذور ہو چکے تھے۔ بھائی اور بھابھی مجھے دیکھتے ہی خوش ہو گئے۔ بھائی مجھ سے معافیاں مانگنے لگے اور مجھے کہنے لگے، میری بہن، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، مجھے اس کی سزا مل گئی۔ کاش میں پہلے سمجھ جاتا اور یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اب میں نے بھی بھائی کے سامنے روحان کی بات کی، کیونکہ روحان بھی میرے ساتھ ہی گیا تھا۔ میں نے بھائی سے کہہ دیا کہ میں روحان سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ بھائی کو اس پر کوئی بھی اعتراض نہیں تھا۔ چچا نے بھی مجھ سے معافی مانگ لی تھی۔ سفیر بھی اپنے کیے پر شرمندہ تھا۔ میں نے اور روحان نے شادی کر لی۔ وہ گھر میں نے بھائی کے نام کر دیا اور خود ایک نیا گھر خرید کر میں اور روحان وہاں پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ بے شک ہم ایک دوسرے کا جسم نہیں پا سکے، لیکن ایک دوسرے کی روح سے پیار کر کے ہم دونوں بہت خوش ہیں۔ کسی کو بھی نہیں معلوم کہ روحان ایک انسان نہیں بلکہ ایک جن ذات ہے۔ وہ بالکل انسانوں کی طرح میرے ساتھ رہتا ہے، سارے کام انسانوں جیسے کرتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں اور مجھے مشورہ دیں کہ میں نے روحان کے ساتھ شادی کر کے کچھ برا تو نہیں کیا؟ کیا اب بھی مجھے ہمیشہ روحان کے ساتھ رہنا چاہیے یا پھر اسے واپس کوہ بھیج دینا چاہیے؟ کیونکہ وہ میرے حکم کا پابند ہے، میں اسے جیسے کہوں گی وہ کر لے گا۔ میں آپ کی رائے کی منتظر رہوں گی، مجھے اچھا مشورہ دیجیے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک، دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔